کل رات کو منڈی بہاولدین ملک بال میں میرا خطاب تھا، اور خطاب کے دوران امیر المجاہدین فنا فی الرسول مجدد دین و ملت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دے سانحہ ارتحال دی خبر ملی، اور اس طرح محسوس ہویا کہ جسم وچوں جان نکل گئی۔ بہت بڑا مجمع سی، جیسے ہی اعلان ہویا ہے تے سارے حاضرین تے سکتہ طاری ہو گیا، اور لوکاں دیاں ہچکیاں بند گئیاں۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی موت میں سمجھتا ہوں شہادت کی موت ہے۔ باوجود بیماری کے، اگرچہ آپ بیمار تھے، لیکن فیض آباد کی یخبستہ فضاؤں میں بدترین شیلنگ اور خوفناک فائرنگ کے دوران ناموس رسالت کے لیے آپ کے ڈٹ جانے اور بیٹھ جانے سے آپ کی طبیعت اور خراب ہوئی، اور وہی طبیعت کی خرابی اور ناسازی آپ کی موت کا سبب بنی، اور یہ ایک عظیم شہادت ہے۔ امیر المجاہدین مولانا محمد خادم حسین رضوی کروڑاں لوگاں نو غم گسار کر کے اور رولا کے چلے گئے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب آل سنت دے حقیقی غم گسار سن، ناموس رسالت دے حقیقی پہرے دار سن، اور تحریک لبیک دے کارکنہ وسطی شجر سایہ دار سن۔ حق اور باطل کی لڑائی میں آپ حق کے نمائندے تھے، سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں آپ سچ کے طرفدار تھے، رحمانی اور شیطانی قوتوں کی چپقلش میں آپ رحمانی قوتوں کے علمبردار تھے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ آپ رحمانی قوتوں کے علمبردار تھے، اور حق اور باطل نی لڑائی ازل تو چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ کھرے تے کھوٹے دی لڑائی شروع تو آ رہی ہے اور اینڈ تک جائے گی۔ سچے تے جھوٹے نی لڑائی شروع تو آ رہی ہے اور اینڈ تک جائے گی۔ شخصیات بدل نہیں آ رہیاں، تحریکات بدل نہیں آ رہیاں، شکلاں بدل نہیں آ رہیاں، جگہ بدل نہیں آ رہیاں۔ ایک ٹائم سی، انتہائی توجہ چاہنا اپنے پائیاں نہیں، ایک ٹائم سی کہ شیطان وہ باطل اور دجل و فریب کا نمائندہ بن کے ابھرا، حضرت آدم حق کے علمبردار بن کے سامنے آ گئے، اور اے پھر سلسلہ چل پیا۔ مشرکین اور کفار باطل کے نمائندے بن کے سامنے آئے، اور اللہ کے پاک نبی حضرت نوح علیہ السلام حق کے نمائندے بن کے سامنے آ گئے۔ نمرود شیطانی قوت کا نمائندہ بن کے سامنے آیا، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل حق کے ترجمان بن کے سامنے آئے۔ فرعون باطل کا ترجمان بن کے سامنے آیا، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم حق کے ترجمان بن کے سامنے آئے۔ آئے ہائے گرامی قدر سامعین و حاضرین، اصحاب مدین باطل دے ترجمان بن کے سامنے آئے، اور اللہ دے پاک نبی حضرت شعیب حق دے علمبردار بن کے سامنے آئے۔ قوم عاد باطل دی ترجمان بن کے سامنے آئی، اور اللہ دے نبی حضرت ہود حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے۔ تے مشرکین مکہ ابو جہل تے ابو لہب تے اینڈ پارٹی اے باطل دی ترجمان بن کے سامنے آئی۔ تے میرے تے تواڈے نبی مدینے دے تاجدار، نبیاں دے سردار حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے، اور منکرین زکوٰۃ
باطل دے ترجمان بن کے سامنے آئے، مسلمہ کذاب او باطل دا نمائندہ بن کے سامنے آیا، اور اللہ دے نبی دے غلام میرے نبی دے یار غار و مدار حضرت ابو بکر حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے، او کیسر و کسرا باطل دے ترجمان بن کے سامنے آئے، تے حضرت عمر بن خطاب حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے، منکرین قرآن باطل دے ترجمان بن کے سامنے آئے، تے حضرت عثمان ابن عفان حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے، تے خارجی باطل دے ترجمان بن کے سامنے آئے، تے حضرت مولا علی حق دے نمائندے بن کے سامنے آئے، تے یزید شیطان دا نمائندہ بن کے سامنے آیا، تے امام علی مقام امام حسین حق دا ترجمان بن کے سامنے اے سلسلہ چلدا رہا، ایک ٹائم آیا بغداد دیاں گلیاں دے اندر فتنہ خلق قرآن دیاں صدامہ بلند ہویاں، اور فتنہ خلق قرآن والے او باطل دے نمائندے بن کے سامنے آئے، تے امام اعظم ابو حنیفہ اے حق دا ترجمان بن کے سامنے آیا، تے کرامیہ باطل دے نمائندے بن کے سامنے آئے، تے امام بہقی حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے، تے جہانگیر باطل دا نمائندہ بن کے سامنے آیا، تے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حق دا ترجمان بن کے سامنے آیا، تے نجدی تے وہابی باطل دے نمائندے بن کے سامنے آئے، تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے۔ او میرے بھائیو، غلام احمد قادیانی او باطل دا نمائندہ بن کے سامنے آیا، تے پیر مہر علی تاجدار گولڑا حق دے ترجمان بن کے سامنے، مرزا طاہر باطل دا نمائندہ بن کے سامنے آیا، تے پارلیمنٹ دے اندر مولانا عبدالستار خان نیازی تے مولانا احمد شاہ نورانی او حق دے ترجمان بن کے سامنے آئے۔ اے کل دی گل ہے، اے پھر لڑائی چل دی آ رہی ہے۔ سلمان تاثیر میرے ملک دے پورے پنجاب دا گورنر او باطل دا ترجمان بن کے سامنے آیا، تے غازی ممتاز قادری حق دا ترجمان بن کے سامنے آیا، راجپال باطل دا نمائندہ تے غازی علم دین حق دا نمائندہ، تے جناب والا ہندو تے سکھ باطل دے نمائندے، تے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح حق دے ترجمان، اور اے پھر سلسلہ چلدا آیا۔ رات دیاں تاریکیاں دے اندر ختم نبوت دے قانون تے ڈاکہ مارن والے، تے ممتاز قادری نو پھانسی دے پھندے تے کھڑا کرن والے، تے آسیہ نو رات دیاں تاریکیاں دے اندر ملک بدر کران والے او باطل دے ترجمان بن کے سامنے آئے، تے امیر المجاہدین بابا خادم رضوی حق دا ترجمان بن کے سامنے آئے۔ آپ ناموس رسالت دے حقیقی پہرے دار سن، اور آپ نے ساری زندگی میرے نبی دی عزت دی گل فرمائی، میرے نبی دی ناموس دی گل فرمائی، ختم نبوت دی گل فرمائی، اور اس سے پاداش وچ آپ دی نوکری چلی گئی، لیکن آپ نے میرے نبی دا دامن نہیں چھوڑیا۔ آپ نے اپنا پورا خاندان، اپنی اولاد حضور دے کھاتے چھپائی، اور آج بھی انہاں تے دہشت گردی جیسیاں سنگین مقدمات تے دفعات دا سامنا ہے، تے انہاں دے کیس عدالتاں دے اندر چل رہے ہیں، تے علامہ خادم حسین رضوی نے باوجود منع کرن دے ناموس رسالت دے مارچ دے اندر بیماری دے باوجود بھی جا کے دنیا نو اے پیغام دیتا ہے کہ غلامی رسول میں ہائے ہائے ہائے، ذرا تصور تے کرو نا، سارا مجمع بولے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تصور تے کرو نا،
او میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین، جدوں ناموس رسالت دا پہرے دار تے میرے نبی دا وفادار میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پیش ہویا ہوئے گا نا، تے تاجدار مدینہ نے کس محبت دے نال اس جنے دا استقبال کیتا ہوئے گا۔ میں ان سوچ رہا ہاں کہ سرکار مدینہ نے کھڑے ہو کے تے اپنی باواں کھول کے غلام اپنے غلام خادم حسین رضوی نو اپنے سینے نال لایا ہوئے گا نا، تے حوران جنت تے آسمان دے فرشتیاں نے بھی آکھیا ہوئے گا، اوے دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا غلام آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، مصطفیٰ کا غلام آیا۔ اوہ گرامی قدر سامعین و حاضرین، دنیا دے کسے رہنا نہیں جے، جیڑا بھی آیا جے جان وستی آیا جے، میاں صاحب کہندے نے کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے آئے تے آخر وتھاں پیاں او جنہ باج ایک پل نہ سویسے دیں، او شکلاں یاد نہ رہیاں، او صدانا باغ بلبل بولے، اے صدانا باغ باراں، او صدانا باپے حسن جوانی، تے صدانا صحبت یاراں، اوہ جانا ہر کسے جنے، لیکن کتنا کامیاب ہے وہ بندہ جڑا اتنی شان نال دنیا جو چلا گیا ہے۔ صوفیاء فرماندے نے اوے بندیا تو جدوں آیا سے نا تے تو رو رہا سے تے لوگی مسکرا رہے سن، کیونکہ بچے دا رونا اودی زندگی دی علامت ہے۔ اس شان نال زندگی گزار کے جا کہ تو مسکرا رہے ہوئے تے دنیا رو رہی ہو۔ بابا خادم حسین رضوی اج دنیا تے نہیں رہا، لیکن میرا تواڈا فرض ہے نا اسی انہاں دی روح دے نال وعدہ کریے کہ جڑا تسی مشن لے کے چلے سو نا، جب تک ساڑے جسم دے اندر جان ہے تے منہ دے اندر زبان ہے، اسی نبی دی عظمت دا بول کدے بولنا بند نہیں کرانگے، اور جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب میں قربان رہے، میں رہوں نہ رہوں دعا ہے امیر دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ گرامی قدر سامعین، بابا جی دی زندگی، بابا جی دا کردار اس گل دا بیان ثبوت ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ آواز نال آواز ملا کے سارا مجمع بولے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا۔ اتنا بڑا مجمع ہے جنہاں نو امیر المجاہدین نال پیار ہے نا، میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھن تے سارا مجمع بولے کہ ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کہ جیے دو دن کم جیے تو حسرت کیا، ہم تو ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔